بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول بسم الله اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کی جو لائق تعریف ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پہ، جن کے لیے درود خلق ہوا اور جو قابل درود ہے۔ ان گنت لعنت ان بد کردار لوگوں پہ جو لعنت کے مستحق ہیں اور لعنت جن کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل، اور آج ہم آپ کے سامنے اپنے اسی موضوع جس کو ہم نے پچھلی گفتگو میں آپ کے سامنے نشر کیا تھا، قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل اعلی مقامہ، ایک مناظر ملت، ایک آسمان خطابت، میری شیعہ قوم کا ایک ایسا محسن جس کے احسانات آج بھی ہماری قوم کے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کے حالات زندگی کو لے کے آپ کے سامنے پیش خدمت ہوئے، آپ کے سامنے ان کے مختصر سے حالات، جو معلومات ہم تک پہنچ سکی تھی، جو معلومات ہم نے اکٹھی کی، وہ معلومات کی رسائی آپ تک پہنچائی۔ قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل جب گوجرا میں منتقل ہو گئے تو قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل، جو کہ ایک خاندانی بائیکاٹ جن کا ہو چکا تھا، سوشل بائیکاٹ تھا، خاندان کے افراد جو ہیں وہ مبلغ اعظم سے ملاقات نہیں کرتے تھے، اور خاندان سے مبلغ اعظم کا کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہ رہا تھا۔ قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل نے گوجرا سے آ کے اپنی ایک نئی زندگی، ایک آل محمد کی غلامی میں گزارنے والی زندگی کا آغاز کیا، اور یہیں سے اپنی دینی خدمات کے سلسلے کو شروع کیا۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل نگر نگر، کریا کریا، گاؤں گاؤں، ہر اس جگہ پر جہاں پر مذہب تشیع اس وقت سوالات اور اعتراضات کی زد میں ہوتا، وہاں پہنچتے اور بے لوث اپنی خدمات سر انجام دیتے۔ آخر ایک ایسا وقت آیا کہ قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کا ڈنکا جو ہے وہ ہر جگہ پہ بجنا شروع ہو گیا۔ مبلغ اعظم کی شہرت جو ہے وہ اپنوں سے نکل کے بیگانوں تک پہنچ گئی، اور ہر خاص و عام جو ہے وہ قبلہ کی خطابت کے سحر میں مبتلا ہو گیا۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کو جناب سیدہ مخدومہ عالمیان نے ایک خدا داد صلاحیت دی تھی کہ وہ کمال قسم کے حافظے کے مالک تھے۔ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کو سیاستہ ازبر تھی، اور قطب اہل سنت ان کو زبانی یاد تھی۔ مولانا محمد اسماعیل کہا کرتے تھے کہ میں نے جناب سیدہ سے مخدومہ عالمیان سے جب ان کے حق میں یہ مذہب قبول کیا تھا تو میں نے سیدہ سے یہ خیرات مانگی تھی کہ شہزادی کونین مجھ پہ اتنا کرم کر دینا کہ آپ کے دشمن کا سوال ختم ہو اور میرا جواب شروع ہو جائے۔ اور یہ ایسے معجزات پھر دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل بعض اوقات مناظرہ کرتے ہوئے سامنے فریق جو ہے وہ جو ہی اپنی گفتگو کو جہاں سے چھوڑتا، مبلغ اعظم وہیں سے عبارت کو شروع کر دیتے تھے۔ مبلغ اعظم کتاب کو اٹھاتے تھے اور کتاب کو اٹھا کے پبلک کے سامنے کر دیتے تھے، عوام کی نظریں کتاب پہ ہوتی تھی، اور مبلغ اعظم کی زبان پہ وہ عبارت اس طرح سے جاری ہو جاتی تھی کہ جیسے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل جو ہے انہوں نے اس کتاب کو اس طرح حفظ کیا ہوا ہے۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل نے بہت سے مناظرے کیے، اور وہ ہر مناظرہ میں فتح ان کا مقدر بنی۔ شکست ویسے ہی علی والوں کو زیب نہیں دیتی، اور قبلہ مبلغ اعظم پہ یہ سیدہ کی عطا تھی۔ قبلہ مبلغ اعظم نے مناظرہ کی دنیا میں ایک نئی جدت متعارف کروائی۔ فن مناظرہ میں ہمیشہ مناظرہ ہوتا تھا، اور مناظر ایک دوسرے پہ سبقت لینے کی کوشش کرتے تھے، لیکن مناظرے کے اختتام پہ ہر ایک فریق دوسرے فریق کو اپنی فتح کا اعلان کروا رہا ہوتا تھا۔ لیکن مبلغ اعظم جس مناظرے کے میدان میں اترتے تھے وہ فریق کی زبان سے کہلواتے تھے کہ میں یہ شکست تسلیم کرتا ہوں اور میں ہار چکا ہوں۔ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل اس وقت تک میدان مناظرہ سے اپنے پاؤں باہر نہیں نکالتے تھے جب تک کہ جیسے شیر اپنے شکار کو پچھاڑ کے زمین پہ پھینک کے اس کے سینے پہ اپنے پنجے گاڑتا ہے، مبلغ اعظم میدان مناظرہ پہ جب اترتے تھے تو سامنے ہوئے اپنے اعتراض کرنے والے کو اور سامنے آنے والے کو اس وقت پچھاڑ کے پھینک کے دلائل کے پنجے اس کے سینے پہ گاڑ کے جب اس کی آنکھیں آسمان کی طرف چلی جاتی تو مبلغ اعظم کی فتح کا اعلان عوام میں کر دیا جاتا تھا۔ مبلغ اعظم نے بہت سے مناظرے کیے، ان بہت سے مناظروں میں بہت سے ایسے ان گنت مناظرے ہیں جن کو محفوظ تو نہیں کیا جا سکا، لیکن کچھ ایسے مناظرے ہیں جن کی تفصیلات جو ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ قبلہ مبلغ اعظم کے ان سینکڑوں مناظروں میں سے
جو مشہور ترین مناظرے ہوئے ان میں سے ایک مناظرہ وجھی متصل میانی تحصیل بلوال ضلع سرگودا میں تھا۔ اس مناظرے میں آپ کے مخالف عبدالستار تونسوی تھا، جس کو مبلغ اعظم نے بنات رسول اور خلافت امیر المومنین پہ مناظرہ کیا۔ آنے والی اقساط پہ ہم ان تمام مناظروں کی تفصیلی آپ کے سامنے تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور لے کے آئیں گے۔ دوسرا کوٹ سماوا ضلع رحیم یار خان میں مولوی محمد صدیق، مولوی دوست محمد قریشی اور مولوی محمد علی جلندری، مولوی لال حسین اختر کے ساتھ کوٹ سماوا ضلع رحیم یار خان کا مناظرہ۔ تیسرا مناظرہ جو مشہور ہوا باگڑ سرگانہ تحصیل کبیر والا ملتان میں، یہ مولانا عبدالستار تونسوی کے ساتھ دوبارہ مناظرہ یہی ہوا۔ مناظرہ کلانچ والا ضلع بہاولپور میں عبدالستار تونسوی کے ساتھ، گجرانوالہ میں مولوی عبداللہ کے ساتھ جو اہل حدیث تھے، سیالکوٹ میں مولوی ساجد میر، مولوی فضل الرحمان، مولوی منظور احمد دیوبندی کے ساتھ، مناظرہ کوٹ نامدار ضلع شیخوپورہ میں مولوی عمر اچھروی کے ساتھ اور مولوی صدیق اور عبدالقادر روپڑی کے ساتھ، مناظرہ میرا ملہ مولوی دوست محمد قریشی، مولوی قائم الدین اور مولوی منظور محمد بہاولپوری کے ساتھ، بستی ستارشاہ ضلع مظفر گڑھ میں مولانا عبدالستار تونسوی کے ساتھ اور احسان پور ضلع رحیم یار خان میں مولوی احمد سعید کاظمی کے ساتھ اور چشتیہ میں مولوی محمد عمر اچھروی کے ساتھ، ضلع گجرات میں مولانا عنایت اللہ کے ساتھ اور لامڑے ضلع شیخوپورہ میں حافظ عبدالقادر روپڑی کے ساتھ، سنکترا ضلع سیالکوٹ میں مولوی خالد محمود کے ساتھ اور دکوٹا ضلع ملتان میں مولوی دوست محمد قریشی کے ساتھ۔ یہ وہ مناظرے ہیں جنہوں نے بڑی شہرت پائی۔ ان مناظروں کے موضوع جو تھے، ان میں اکثریت مناظرے جو تھے وہ حق جناب سیدہ پہ، بنات رسول پہ اور خلافت امیر المومنین پہ تھے۔ مولا علی کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کروانا، جناب سیدہ کے حق کو ثابت کرنا اور ایسے دلائل کے انبار لگا دینا، ایسے دلائل کے پہاڑ کھڑے کر دینا کہ سامنے بیٹھا ہوا مخالف جو تھا اس کو سوائے شکست کے بچنے کا کوئی رستہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ مولانا محمد اسماعیل نے ان اپنے تمام مناظرہ جات میں، جو ہم اپنے آنے والی اقساط میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، ان تمام مناظرہ جات میں مولانا محمد اسماعیل نے مذہب جعفریہ کی فتح مبین کا اعلان کروایا۔ لیکن جب مولانا محمد اسماعیل اپنی شہرت کی بلندیوں کو جا رہے تھے اور دشمن مولانا اسماعیل کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور لوگ مولانا اسماعیل سے بچتے پھر رہے تھے اور کوئی بھی فن مناظرہ میں مولانا اسماعیل کے سامنے نہیں، اور جیسے ایک جنگل میں شیر دھاڑتا ہوا ہے، ایسے ہی پورے ملک میں مبلغ اعظم کی دھاڑ کو سنا جا رہا تھا۔ وہی مولانا محمد اسماعیل کو اس بات کا خیال جو ہے وہ بار بار ستا رہا تھا کہ یہ سب کچھ میری زندگی میں ہے، کیونکہ مولانا محمد اسماعیل اپنی ادھیڑ عمری میں مذہب آل محمد علیہ السلام کی وکالت کے لیے میدان عمل میں اترے تھے۔ مولانا محمد اسماعیل کو اپنی ڈھلتی ہوئی عمر کے احساس کے ساتھ، اپنی قوم کا شدت کے ساتھ یہ احساس تھا کہ کہیں میرے جانے کے بعد میری قوم جو ہے وہ اس احساس یتیمی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مولانا محمد اسماعیل نے اپنی ان تمام تر مصروفیات، جس وقت کار اور وین کا زمانہ نہیں تھا، جہاں پر ٹرین اور ٹانگوں پہ سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتے تھے، جہاں پر ایک مناظرہ کے لیے آپ کو 6 یا 7 دن کی مصروفیت ہوتی تھی، مولانا محمد اسماعیل نے فیصل آباد میں درس آل محمد کی بنیاد رکھی۔ میری خوش قسمتی ہے، میری قسمت کہ میں اسی شہر سے میرا تعلق ہے اور اسی علاقہ سے میرا تعلق ہے جہاں مولانا محمد اسماعیل نے درس آل محمد کی بنیاد رکھی۔ مصطفیٰ آباد اس محلے کا نام تھا، اور مصطفیٰ آباد، رحمان پورہ، بولے کی جھگی، یہ تمام ایریا جو تھا یہ ایک تھا جہاں پر مولانا محمد اسماعیل نے درس آل محمد کی بنیاد رکھی۔ درس آل محمد کی پہلا باقاعدہ اجلاس ہوا جس میں مولانا محمد اسماعیل نے درس آل محمد کا منشور پڑھ کے سنایا کہ اس درس کو ہم بغیر کسی ملک کی فنڈنگ کے صرف اس انداز سے لے کے چلیں گے کہ یہاں پر میں اتنے مناظر تیار کر کے چلا جاؤں گا، میں اتنے مناظر تیار کر کے چلا جاؤں گا کہ شیعہ قوم کے ہر گھر میں ایک مناظر اور ایک اسماعیل پیدا ہو جائے گا۔ یہ مولانا محمد اسماعیل کی محنت پہ رنگ لائی، اور مولانا محمد اسماعیل کے ان مناظر شاگردوں نے میدان مناظرہ میں پھر مولانا محمد اسماعیل کے ثانی ہونے کا یہ مہارت حاصل کی، اور وہ اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقت میں ایک ایسے مناظر بن کے ابھرے کہ انہوں نے بھی دشمن کو دندان شکن جواب دیے۔ درس آل محمد فیصل آباد، جس کی تصویر آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہوں گے، یہ اس کی پہلی باقاعدہ میٹنگ تھی جو مولانا محمد اسماعیل نے جس کا سنگ بنیاد رکھا، اور پھر اس کے بعد اس درس آل محمد کا آغاز کچھ اس انداز سے کر دیا گیا کہ یہاں پر مذہب آل محمد کے وکلا کی ایک بھرپور مہارت شدہ ٹیم کو تیار کر دیا گیا۔ آنے والی اپنی اقساط پہ ہم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کے
ہونے والے مناظروں کی تفصیلات آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد جب دشمن کو للکارتے للکارتے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کو گھر کے اندر الجھا دیا گیا اور اندرونی اختلافات میں بھی مبلغ اعظم کو مبتلا کر دیا گیا، تو مبلغ اعظم نے انسداد فتنہ تکثیر کے لیے جو اقدام اٹھائے، مقصرین کے خلاف جو اقدامات اٹھائے، مقصرین کے خلاف جو عملی اقدامات اٹھائے اور جو خدمات سر انجام دی، ہم اسے بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے، اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی یہ معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا مالک ہمیں حق بولنے، حق کہنے، حق سننے، حق سوچنے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔